الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وعصیلا صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ بارگاہ رسالت نبوت میں جھوم کر نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے وہابی، دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ میرے پیارے دوستو، اوپر جس آیت کریمہ کو پڑھ کر میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا، اولاً آپ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وعصیلا۔ اے نبی، ہم نے تمہیں بھیجا گواہ اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کرو اور اللہ تعالی کی صبح شام بولی بولو۔ مسلمانوں، دین اسلام بھیجنے اور قرآن مجید اتارنے کا مقصد ہی تمہارا رب عز و جل تین باتیں بتاتا ہے۔ اول یہ کہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، دوم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کرے، اور سوم یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں رہے۔ مسلمانوں، انہی تینوں جلیل باتوں کی جمیل ترتیب تو دیکھو۔ سب سے پہلے ایمان کو فرمایا، سب سے پیچھے اپنی عبادت کو، اور بیچ میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کو، اس لیے کہ بغیر ایمان تعظیم کا رامت نہیں۔ بہت تیرے نصارہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور حضور پر سے دفع اعتراضات کافرانہ لعین میں تصنیفیں کر چکے، لیکچر دے چکے، مگر جبکہ ایمان نہ لائے کچھ مفید نہیں۔ کہ یہ ظاہری تعظیم ہوئی، دل میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت ہوتی تو ضرور ایمان لاتے۔ پھر جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم نہ ہو، عمر بھر عبادت الہی میں گزار دے، سب بیکار و مردود ہے۔ اور بہتیرے یوگی اور راہب طرف دنیا کر کے اپنے طور پر ذکر عبادت الہی میں عمریں کاٹ دیتے ہیں، اور بہت سے وہ ہوتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کا ذکر سیکھتے ہیں اور ضربے لگاتے ہیں، لیکن کچھ مفید نہیں، دل میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم نہیں، کیا فائدہ؟ اصلاً قابل قبول بارگاہ الہی نہیں۔ اللہ ایسو ہی کو فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ جو کچھ اعمال انہوں نے کیے ہم نے سب برباد کر دیے۔ ایسو ہی کو فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کرے، مشقتیں بھرے، اور بدلہ کیا ہوگا؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں پیٹے جائیں گے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ مسلمانوں کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور کو مدار ایمان، مدار نجات، مدار قبول ہوئی یا نہیں؟ کہو ہوئی، اور ضرور ہوئی۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم اموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکین ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل اللہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی، تم فرما دو کہ اے لوگو، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کا مال، اور وہ سوداگری جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہو، اور تمہاری پسند کے مکان، ان میں وہ چیزیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو تم انتظار رکھو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اتارے، اور اللہ تعالیٰ
بے حکموں کو راہ نہیں دیتا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہان سے کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی چیز اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری ہے تو وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے. اللہ اسے اپنی طرف راہ نہ دے گا، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے. والعیاذ باللہ تعالی. اب اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو سماپت کرنا چاہوں گا، تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا کہ اٹھ گئے راہ شہادت میں اگر ہمارے قدم، یہ زمین خون کی ڈھل جائیں گی، اور ہم کو تلوار اٹھانے پر مجبور نہ کرو ورنہ اس دور کی تاریخ بدل جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.